السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز 23 23واں پارہ کریں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بہ وتوحیدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا۔ اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو یہاں 23ویں پارے میں جو ہے پچھلے ہی جز سے جو ہے وہ بات جو ہے جاری ہے، اسی کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کس طرح جو ہے وہ ایک داعی دین جو ہے اٹھ کر اس نے جو ہے وہ پیغمبروں کی حمایت کی اور اپنی قوم کو جو ہے وہ پیغام دیا، اور جو ہے جب انہوں نے دھمکی دی تو اس نے کیا کہا کہ یعنی جو ہے جب اس نے جو ہے پیغام دیا تو اس نے کیا بات کی کہ جو ہے میں کیوں نہ اس ہستی کی عبادت کروں کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ بھلا میں اس ہستی کی عبادت اور بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے، یعنی آیا بھی میں وہاں سے ہی ہوں اور جاؤں گا بھی میں وہیں پر ہی پلٹ کر۔ اور فطرنی میں پھر فطر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرنے والے اوریجینیٹر، تو فاطر جو ہے اس کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے۔ اور پھر جو ہے اس نے آگے بھی جو ہے مزید جو ہے جو گفتگو جاری رکھتے ہوئے جو کچھ بھی کہا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اپنے عمل سے یہ بات جو ہے ثابت کی کہ اس نے اپنی امانت کا جو ہے وہ حق ادا کیا اور اپنے حصے کا جو ہے وہ کام کر کے جو ہے وہ گیا۔ اور ایسے میں جب کوئی اپنے حصے کا کام کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے، جو آیت نمبر جو ہے وہ 26 اور 27 میں آتا ہے کہ قیل ادخل الجنہ، اسے کہہ دیا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اور اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا۔ کیا معلوم ہوتا؟ بما غفر لی ربی، کہ کس بنا پر، یعنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی بنا پر پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا ہے۔ اور یہاں سے جو ہے کہ داعی جو ہے اس کا دل جو ہے دوسروں کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جس قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی، اس نے اس کی ایسی خیر خواہی کی کہ پھر اس کے بارے میں جو ہے اس بات کی حسرت کی کہ کاش جو ہے انہیں معلوم پڑ جاتا کہ ہدایت پر چلنا اور نبی جو ہے ان کی تعلیمات پر چل کر جو ہے وہ انسان کیا پا لیتا ہے، اسے کیا مل جاتا ہے جب وہ اب جو ہے اپنی امانت کا جو ہے وہ حق ادا کرتا ہے۔ تو گویا ہمارے لیے اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے، یہی کہ امانت کا حق ادا کرنے والے کو عزت والی جگہ بھی ملتی ہے اور رب کی بخشش اور جنت جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے۔ پھر اس جو ہے صورت میں جو ہے وہ ان لوگوں پر جو ہے خاص حسرت بھی ہے کہ جو بات جو ہے وہ مان کر نہیں دیتے اور وہ نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر جو ہے وہ 28 میں کیا آتا ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، کہ جب جو ہے قوم نے ایسا کیا، یعنی بات نہیں مانی نہ پیغمبروں کی نہ ہی وہ جو ہے ہمدرد جو ہے وہ داعی کی، تو پھر اس قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا، ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بلکہ کیا ہے إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کہ بس ایک زور کی آواز سی دھماکہ تھا اور یکا یک وہ سب جو ہے بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، بندوں کے حال پر افسوس ہے، بہت ہی ریگریٹفل یعنی ان کی حالت ہے کہ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ تو یہاں ایک حسرت والی ٹون ہے کہ جب انہوں نے امانت کا حق ادا نہ کیا تو پھر دیکھو کہ کس انجام کو جا پہنچے، اور کاش کہ بس سمجھتے اور اس حال تک نہ پہنچتے۔ بس ایک ہی آواز تھی، دھماکہ تھا، اور جو ہے ان کا کیا حال ہو گیا، یوں جیسے نام و نشان تک جو ہے وہ مٹ گیا۔ تو جب کوئی ہدایت دینے والی بات اور ہدایت دینے والے پیغمبر کو نظر انداز کرے، سنے نہ، تو پھر وہ ایسی حسرت والے انجام کو جو ہے وہ جا پہنچتا ہے۔ پھر آگے جو ہے بہت ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانیوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 33 سے آگے اللہ کی قدرت، اللہ کو پہچانو تو صحیح کہ وہ کون سی ہستی ہے اور کس کی طرف سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، یعنی وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو ہے وہ تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے۔
اور اس میں پھر جو ہے وہ آخرت کے جو ہے وہ دن کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ بالکل ایک کلائمیکس جو ہے وہ اور ہائی لائٹ جو ہے دکھتی ہے آیت نمبر 58 کے، جس میں جنت والے جو ہیں ان کو جو ہے سلام قولا من رب الرحیم کہ اللہ کی طرف سے جو ہے رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام بھی کیا جائے گا، اور اس کے برعکس یعنی جو امانت کا حق ادا کر کے آئے لوگ ان کے لیے تو ایسی جو ہے وہ عزت والی جو ہے جگہ اور مقام ہے۔ اور مجرمین وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اور مجرموں کو کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ یہ کون ہے جن کو مجرم کرمنلز کہا گیا؟ جنہوں نے اس امانت کا حق ادا نہ کیا۔ اور انہیں کیا سبق دیا گیا تھا؟ الم عہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ جو ہے کیا تم کو یہ ہدایت نہ کی گئی تھی کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرنا یہ سیدھا راستہ ہے؟ یعنی اس کے باوجود پھر کیا ہے نہیں کیا گیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا، ایک گروہ کثیر کو وہ گمراہ کر کے لے گیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تمہیں کچھ بھی نہیں سوجھا تھا، تم نے غور نہیں کیا تھا کہ جو ہے اس انجام میں بد کو تم جو ہے آ پہنچو گے اگر تم نے جو ہے اپنے آپ کی اصلاح نہ کی۔ تو یعنی ایک تنبیہ، ایک وارننگ ہے جو سورۃ یاسین میں بہت جو ہے وہ نمایاں جو ہے دکھائی دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ صافات آ رہی ہے، اور اس میں والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، کہ جو ہے یہاں پر فرشتوں کی قسم کھائی گئی، اور خاص طور پر ان کی جو ہے صفت جو ہے کہ وہ قطار در قطار اور جو ہے صف بنا کر جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ان کا ذکر آیا۔ اور ایمان والے بھی جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی ہی طریقے پر بندگی کرتے ہیں۔ پھر جو ہے قیامت کے دن جو ہے مجرمین جو ہے جن کا ذکر سورۃ یاسین میں آیا تھا، ان کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ آپس میں جھگڑے اور بحث کریں گے۔ آیت نمبر 27 میں کیا آتا ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ وہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور آپس میں سوال جواب کریں گے، تکرار کریں گے، اور پیروی کرنے والے پیشواؤں سے جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تأتوننا عن الیمین، کہ جو ہے یعنی تمہاری وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جو ہے تم جو ہے ہماری طرف سیدھے رستے سے آتے تھے، یعنی ہمیں گمراہ کرتے تھے۔ اور وہ جواب کیا دیں گے؟ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے، یعنی ہم نے تم کو گمراہ نہیں کیا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تو کوئی زور نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، تم خود سرکش لوگ تھے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس بحث اور تکرار کا کچھ نتیجہ نہیں سوائے اس کے کہ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، کہ جو ہے اب ہمارے رب کا اس فرمان جو ہے وہ تو ہم اس کے مستحق ہو چکے ہیں کہ ہم کا جو ہے وہ ہم کو عذاب جو ہے وہ اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ تو یہ ایمان والوں کی یہ جو ہے وہ کفر کرنے والوں کی جو ہے وہ جھگڑوں کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک سین جو ہے وہ جنت والوں کا بھی دکھایا جا رہا ہے آیت نمبر 50 میں کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، حالات پوچھیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، اور ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، میرا ہم نشین تھا، اور وہ کیا تھا؟ یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، یعنی وہ خود تو جو ہے وہ ایمان والا نہیں تھا، تو اس ایمان لانے والے سے کہا کرتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، یعنی تم بھی ایمان لے آئے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، یعنی تم بھی واقعی سمجھتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی، یعنی ہمیں پھر اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ تو اب پھر اس کے بارے میں کہا جائے گا قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کہاں ہے، یعنی جو ایسی باتیں کرتا تھا۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو پھر کیا ہے یہ کہہ کہ جو ہی کہ وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، یعنی گویا جنت میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ جہنمیوں کے حالات جو ہے وہ دیکھے جا سکے ہوں گے۔ تو وہ اس سے مخاطب ہو کر کیا کہے گا؟ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، کہ جو ہے بہت ہی قریب تھا، یعنی بڑا ہی یعنی جو ہے اس کا چانس تھا کہ تم مجھے تباہ کر دیتے، تم مجھے بھی جو ہے اس مصیبت میں اس جو ہے وال اس جو ہے عذاب میں ڈال دیتے جس میں آج خود مبتلا ہو۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر اللہ کی رحمت اس کا فضل شامل حال نہ ہوتا آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے ہیں، گھیر لیے گئے ہیں۔ افما نحن بمیتین، اور پھر جو ہے وہ کہے گا اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں، یعنی کیا واقعی زندگی کا امتحان ختم ہو گیا، اب کوئی فکر نہیں، یعنی
کوئی بے یقینی والی کیفیت نہیں، یعنی جنت میں آگے تو بس آگے اور اب یہیں پہ ہی رہنا ہے، یعنی میں اب اس کیفیت میں ہوں، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، بس جو موت آنی تھی وہ تو آ چکی، اور اب جو ہے کوئی عذاب نہیں ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور یہ جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے جو کسی کو نصیب ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے وہ جیسے کھول کر جو ہے بیان کر دیا کہ جو ہے وہ جو عذاب میں جو ہے وہ ہوں گے وہ کس طرح آپس میں جھگڑیں گے اور الزام تراشیاں کریں گے، اور جو جنت میں ہوں گے وہ کس طرح اللہ کے جو ہے فضل اور اس کی رحمت کے احسان مند ہوں گے، شکر گزار ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ یہ تو اللہ کی ہدایت، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی جو ہے اس ہدایت کو نہ پا سکتے تھے، نہ ہی جو ہے وہ اس پر جو ہے چل سکتے تھے۔ پھر اس جو ہے صورت کے اندر جو ہے انبیاء کا بہت ذکر، اور انبیاء کے خاص طور پر محسن ہونے کی صفت کا بھی بڑا ذکر آیا، اور مخلصین کا اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کیا، آیت نمبر 74 میں آتا ہے الا عباد اللہ المخلصین، اور پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے قلب سلیم کا ذکر ہے، پھر ان کی قربانی کا ذکر ہے، پھر ان کی دعا کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی محسن قرار دیا آیت نمبر 105 میں، اور پھر جو ہے وہ اسی طرح آگے اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا دونوں کا جو ہے ذکر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ ہر نبی کے جو ہے قصے یا مختصر سی اس کے بیان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو محسن اور مخلص جو ہے کہتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، پھر آیت نمبر 128 میں آ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوط علیہ السلام جو ہے ان کا کچھ ذکر ہے، یونس علیہ السلام کا جو ہے وہ کچھ ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ سارے انبیاء جو ہیں ان کی خاص صفت جو ہے وہ ایمان اور محسن ہونا، یعنی ایک طرف وہ ایمان والے تھے اور ایک طرف جو ہے وہ اپنے عمل میں بہت ہی خوبصورت معاملہ کرنے والے تھے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر آیت نمبر جو ہے 160 میں پھر فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، کہ مخلص بندے اللہ کے جو ہے وہ چنے ہوئے بندے، اخلاص خالص ہوئے بندے، یعنی خالص کیا ہے؟ توحید خالص اپنانے والے، جن کے اندر جو ہے وہ اس بات کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی خود اپنا آپ انہوں نے اللہ کے لیے وقف کیا ہوا، جب وہ کوئی کام کرتے ہیں کسی کو کچھ بھی دیتے ہیں تو وہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ کرتے ہیں، ایسے مخلص بندے ہیں وہ اللہ کے۔ پھر آیت نمبر 169 میں لیکن نہ عباد اللہ المخلصین جو ہے آتا ہے، بار بار جو ہے صورت کے اندر جو ہے وہ اخلاص اور احسان جو ہے اس کا جو ہے بہت ذکر آتا ہے، اور پھر صورت کا اختتام کس چیز پر ہو رہا ہے؟ اللہ کی تسبیح پر، کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور رسولوں پر جو ہے وہ سلام ہے، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو جو ہے یہ وہ تسبیح بھی ہے جسے جو ہے وہ مجلس کے اختتام پر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے۔ پھر آگے جو ہے وہ سورت صاد جو ہے اس کا ذکر ہے، اور سورت صاد جو ہے اس میں خاص طور پہ جو چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ جس میں جو ہے کوئی جب بھی کسی کو خیر اور اچھے حالات جو ہے جب ملتے ہیں تو اس میں اس میں چھپا ہوا جو امتحان ہے اس کا ذکر آتا ہے، اور اس میں خاص طور پر پھر جو ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ اچھے حالات سے جو ہے ان کا امتحان ہوا، اور وہ اس امتحان میں جو ہے کتنے کامیاب ہوئے اپنے اس شکر کی بنا پر جو کہ ان حالات کا تقاضا تھا، تو وہ جو ہے شکر گزار بندے بن کر جو ہے اس امتحان میں کامیاب رہے تھے۔ آیت نمبر جو ہے 17 سے جیسے آغاز ہوتا ہے کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا العید انہ اواب، اور جو ہے داؤد علیہ السلام کا جو ہے وہ صفت آ رہی ہے، اواب تھے، وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی اتنی پاور تھی ان کے پاس، ان کو اتنی اللہ تعالیٰ نے پاور اور پوزیشن دی تھی، مگر پھر بھی انتہائی اللہ کی طرف رغبت کرنے والے تھے، اور پھر ان کی تسبیح کا خاص ذکر آیت نمبر 18 اور 19 میں آتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد آگے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں آیت نمبر 30 میں، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، کے داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، نعم العبد، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین بندہ قرار دیا، اور کہا کہ ان کے اندر بھی اپنے والد کی طرح کیا صفت تھی؟ انہو اواب، کہ وہ بھی بہت رجوع کرنے والے تھے، یعنی یہ ہے اچھا بندہ ہونے کی وجہ، کہ اچھا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو ہر دم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔
توبہ کر کے، نیکی کر کے، اسے یاد کر کے، اس کی تسبیح کر کے، اس کی عبادت کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کی پسند کے کام جو ہے وہ کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کی توجہ کا جو ہے محور اور مرکز جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو ایک طرف جو ہے ان جو ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اچھے حالات اور نعمتیں دے رکھی تھی ان کے امتحان کا ذکر اور اس شکر گزاری کی بنا پر ان کے امتحان میں کامیابی کا ذکر ہے، تو دوسری طرف جو ہے اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں بھلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب کچھ دے رکھا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان پر وہ آزمائش آئی جو مشکل وقت اور مصیبت کے وقت کی ہوتی ہے کہ ان سے ہی ساری نعمتیں لے لی گئیں۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ قرار دیا، یعنی وہ بہترین بندگی کرنے والے تھے۔ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، تو انہوں نے بھی پھر کیا کیا تھا کہ جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف جو ہے وہ یعنی ان کو جب جو ہے اس مصیبت تکلیف نے جو ہے چھوا تو انہوں نے اللہ ہی کو پکارا اور رجوع کیا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں جو ہے مبتلا کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نکالا۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جب ان سے بیماری بھی آئی، مال کا بھی نقصان ہوا، حتیٰ کہ جو ہے وہ پورے گھر والے بھی جو ہے وہ چلے گئے، لے لیے گئے، یعنی سب کچھ جیسے ان کی زندگی سے ختم ہو گیا، مگر جو ہے انہوں نے صبر کیا اور اس صبر کی بنا پر جو ہے وہ اس مشکل کے امتحان میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے، کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی صحت، ان کا مال اور ان کے اہل و عیال سب جو ہے وہ واپس لوٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے عقل والوں کے لیے جو ہے ایک ریمائنڈر اور یاد دہانی جو ہے وہ قرار دیا۔ یعنی بندہ اپنے کسی بھی حال میں کیا معاملہ کرتا ہے یہی بندے سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، صبر کتنا کیا، شکر کتنا کیا، یعنی کیا رویہ اختیار کیا جب بھی کوئی معاملہ جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ تو جو ہے ان دونوں جو ہے کرداروں کو سامنے رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیگر انبیاء کا بھی ذکر کیا کہ یعنی انبیاء کے اندر خاص خوبیاں جو دکھائی دیتی ہیں وہ کیا ہے، کہ آیت نمبر 45، 46 اور 47 میں کیا آتا ہے کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو صلاحیتیں دے رکھی تھیں، وسائل دے رکھے تھے، وہ ان کو استعمال کرنے والے لوگ تھے، اور اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، اور خاص طور پر جو ان کی صفت تھی کہ وہ اپنی آخرت کے گھر کو بہت یاد رکھتے تھے، یعنی میرا آخرت میں گھر کیسا ہوگا اس پر ان کی جو ہے وہ بہت توجہ تھی، اسی بنا پر جو ہے وہ دنیا میں جو ہے ایک مشن، ایک سرگرم جو ہے دکھائی دیتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی، اور جو ہے وہ اسی بنا پر وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ پھر جو ہے چنے ہوئے جو ہے نیک اشخاص تھے، یعنی اسی بنا پر گویا ہمارے لیے کیا سبق ہے، جو اپنے ہاتھوں سے بھی اچھا کام لے اور نگاہوں سے بھی لے تو بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ چن لیتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر جو ہے 86 جو ہے سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر، یعنی یہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے، اس میں کوئی اجر نہیں مانگتا، اور میں جو ہوں بناوٹی لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، بناوٹی نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ یعنی کیا پیغام ہے کہ مجھے نہ تو تم سے کوئی مال، عہدہ یا کوئی شہرت چاہیے، اور نہ ہی میں کوئی بات جھوٹی اور بناوٹی بنا رہا ہوں، کیونکہ جھوٹ اور بناوٹ ہوتی تو وہ کھل جاتی، وہ ہٹ جاتی، انسان اس ٹریک سے ہل جاتا، مگر جو ہے یہ جھوٹ اور بناوٹی بات بھی نہیں ہے، اور یہ جو بات، جو میرا مشن ہے، جو کام ہے، اس کے بدلے میں دنیا سے تمہارے لیے ایسی کوئی چیز نہیں مطالبہ کرتا کہ جس کی وجہ سے میں اپنے مقصد سے ہٹ سکوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کبھی ایسا کچھ نہیں لیا کہ آپ کے مشن اور مقصد میں جو خلل ڈلے، جس کی بنا پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مشن کے لیے جان اور مال کا نقصان اور تکالیف جو ہے برداشت کی، جسمانی تکالیف بھی آئیں، مالی نقصان بھی ہوا، حتیٰ کہ جو ہے وہ اپنا گھر بار بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کر دیا، چھوڑ دیا، اور یہ دونوں حالات جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ مکہ میں بھی رہے اور مدینہ میں بھی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جواب میں اپنی زندگی میں صبر اور برداشت اور حق پر جو ہے استقامت کا جو ہے بہترین نمونہ بن کر جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا۔
یہ بتایا کہ بامقصد انسان جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑ بیٹھتا، اسی لیے کہا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام عالمین کے لیے کیا ہے؟ ایک یاد دہانی ہے۔ تو قرآن سب کے لیے ہے، اور دائی جو ہے اس کی زندگی کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کتنی نیچرل ہوتی ہے، اور جو ہے وہ کتنی بامقصد ہوتی ہے، کہ جس طرح کے بھی حالات آتے چلے جائیں جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری رکھتا ہے، وہ اس جو ہے کام میں جو ہے کسی قسم کی غیر سنجیدگی اور کمپرومائزز جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور یہاں جو ہے وہ اگر جو ہے متکلفین کو جو ہے وہ مصنوعی اس میں لیا جائے تو یہ کیا ہے کہ وہ تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا، وہ بن بن کر لوگوں کے سامنے جو نہیں آتا، جو ہوتا ہے وہ یعنی وہی جو ہے بن کر جو ہے دکھاتا ہے، وہ یعنی وہ اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے۔ میری سے اخلاص کا ذکر اس صورت کے اندر بھی آ رہا ہے، آیت نمبر 83 میں اللہ نے فرمایا بھی کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ کے جو ہے خالص بندے، یعنی خالص اور بناوٹی دو بالکل اپوزٹ چیزیں آتی ہیں نا، کہ جو ہے وہ بناوٹی نہیں ہوتے، وہ خالص ہو چکے ہوتے ہیں، جھوٹ سے، کھوٹ سے، نفسیاتی الجھنوں سے، ہر قسم کے کمپلیکسز سے، شیطانی پھندوں سے جو ہے وہ باہر اوپر اٹھ چکے ہوتے ہیں، یعنی مخلص لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے پھندوں سے پار ہو چکے ہوتے ہیں اور شیطان کی چالوں سے واقف ہوتے ہیں، اور وہ ہوشیار اور سمجھ کے ساتھ اور کانشیسنس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، اور جو ہے وہ جہنم سے جو ہے بچ سکیں، اس بنا پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت جو ہے محتاط جو ہے وہ زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو ہے مخلصانہ بات پر جو ہے وہ اختتام ہو رہا ہے اس صورت کا، تو آگے صورت الزمر جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پھر اس اخلاص کا جو ہے ذکر آئے گا۔ شروع ہی میں جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 2 اور 3 میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا انزلناک الیک الکتاب بالحق، کس لیے یہ کتاب جو حق کے ساتھ نازل کی، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، ہر قسم کے شرک سے، شرک اکبر اور شرک اصغر سب سے پاک کر کے، نیت اور جو ہے اجر دونوں جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر لو، کہ جو ہے ہر شے میں جو ہے اللہ مطلوب ہے، اس کی رضا مطلوب ہے۔ الا للہ الدین الخالص، کیوں؟ کیونکہ دین خالص اللہ کا حق ہے، اور اس حق میں پھر کسی اور کو جو ہے وہ شریک نہیں کرنا۔ اور جو ہے پھر آیت نمبر 4 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آ رہا ہے کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو اکیلے بھی ہیں اور سب پر غالب بھی۔ اور جو ہے پھر آیت نمبر 7 میں جو ہے کیا ریمائنڈر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ تنہا ہے اور جو ہے سب پر غالب بھی ہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، کہ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، یعنی تمہارے کفر کرنے سے، تمہارے ناشکری کرنے سے اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، اس کی حکومت، اس کی بادشاہت میں کوئی جو ہے کمی نہیں آئے گی۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، ہاں وہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا، کوئی اگر ایسا رستہ اختیار کرے تو وہ اللہ کے پسندیدہ رستے پر نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے ناشکری کر رویہ اختیار کریں اور پھر خود مصیبت میں پھنسیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر شکر کرتا ہے بندہ تو وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ ہاں بندے کو یہ چیز زیب دیتی ہے اور یہی اس کو فائدہ بھی دے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر دوبارہ جو ہے وہ سورۃ فاطر کی والی بات جو ہے وہ یہاں پر سورۃ زمر میں جو ہے اس کا ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ جو اگر کوئی گناہ کرے گا تو پھر اپنی ذمہ داری اس کی جو ہے وہ خود اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر کیا ہے اس کے بعد تم سب کو جو ہے پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے، پھر تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، صرف باہر کی چیزوں کو ہی نہیں جانتا وہ، اور وہ انہی کو نہیں بیان کرے گا، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، اندر تک کی نیتیں بھی جو ہے وہ نکال باہر کی جائیں گی اور دکھا دی جائیں گی کہ کیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 9 میں کیا فرمایا، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کہ کیا بھلا پھر وہ شخص جو مطیع فرمان ہے، اللہ کے آگے پورا وقت جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، خاص طور پر رات کی عبادت، کیونکہ
اخلاص اور یکسوئی کی بات ہے، سورت کے اندر اخلاص سے ہی آغاز ہوا تھا، تو رات کی عبادت میں بھی بہت اخلاص اور یکسوئی ہوتی ہے، تو اس کا ذکر۔ اور کس لیے وہ کھڑا ہوتا ہے اور سجدے کرتا ہے؟ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ اس بنا پر قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو وہ جو آخرت کے بارے میں یقین رکھے اور جو آخرت کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہو، جانتا ہی نہ ہو، تو ان کے رویے مختلف ہیں۔ ان سے پوچھو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ جو اٹھ رہا ہے تو وہ کس لیے اٹھ رہا ہے؟ کیونکہ اسے آخرت کا یقین ہے، اور جو بے خبر جو ہے بے پرواہی سے جو ہے سویا رہا، تو اس کو جو ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یعنی عمل کرنے والا اور نہ عمل کرنے والا کیا ہے؟ برابر نہیں۔ کس بنا پر؟ کیونکہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ جو جانتا ہے اس کا عمل اس کے مطابق، اس جاننے اور اس کی علم کے مطابق جو ہے مختلف ہو جاتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کے عمل پر بھی جو ہے پھر اس کے مطابق کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل والے لوگ ہی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اس علم ہی کی کا تذکرہ، یعنی اس جو ہے اس بات کو جان لینا اور نہ جاننا جو ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ آیت نمبر 22 میں کیا آتا ہے کہ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ کس طرح جو ہے وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، شرح صدر ہو گیا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ توحید آنے پر، علم حاصل کرنے کے بعد۔ یعنی پھر جو علم کے ساتھ انسان کی کیفیت بدلتی ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کھلتا ہے سینہ، اللہ کے ذکر کو پر جو ہے قائم دائم رہنے سے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہنے سے ملتا ہے۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور شرح صدر کی جو ہے وہ نشانیاں کہ دل کھل جاتا ہے ایسے انسان کا، کہ جو ہے بیکار کی بجائے بامقصد زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل پڑتا ہے۔ اب پھر کیا ہے؟ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق ہی نہیں لیا، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے۔ یعنی نصیحت سن کر بجائے اللہ کی طرف دل جھکتے، رجوع کرتے، ان میں نرمی آتی، ان میں اخلاص آتا، وہ دل کیا ہوئے اور سخت ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جو لینے والا سبق تھا وہ لیا ہی نہیں، اور وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر جو ہے اس کلام کی جو ہے وہ خوبصورتی کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ نے تو اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہترین بات اتاری ہے، مگر وہ پھر کیا ہے کہ وہی جو سورۃ البقرہ میں جو ہے وہ کردار آئے تھے کہ پھر ہر انسان جو ہے وہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ جو نیک نیت سے اس کی طرف آئے گا تو اسے اس میں واقعی جو ہے بہت حسین بہترین چیزیں ملیں گی، اور جو بدنیتی کے ساتھ اس کی طرف آئے گا تو وہ جو ہے اس کی گمراہی میں اور جو ہے اضافے ہی کا باعث ہوگا۔ تو جو ہے ہمارے لیے پھر اس جز کے اندر کیا سبق ہے کہ دائی کا دل جو ہے وہ دوسروں کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ کی بات جو ہے وہی صحیح طریقے سے دوسرے تک پہنچا سکتا ہے جو دوسرے کی جو ہے دل میں ہمدردی اور خیر خواہی رکھ کر جو ہے وہ کام کرے۔ پھر جس نے اپنی امانت کا حق ادا کیا، یعنی جو ذمہ داریاں اور فرائض اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی تھیں ان کے معاملے میں، تو پھر اس کے لیے بخشش اور عزت کا مقام ہے۔ پھر یہ کہ مرضی کے حالات میں شکر اور خلاف مرضی حالات میں صبر کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے، اور بامقصد انسان اپنے مشن سے نہیں ہٹتا، یعنی کسی حال میں بھی چاہے دنیاوی سر و سامان کی کوئی بھی آفر اس کے سامنے رکھ دی جائے، وہ اس آفر کو اس شرط پر قبول نہیں کرتا کہ اس کی بنا پر وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دے گا اور اپنے مشن کو چھوڑ دے گا، نہیں، کیونکہ اس کا مشن اور مقصد جو ہے اس کی آخرت اس پر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے، اس پر اس کا انحصار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ سچی خیر خواہی رکھنے والا دل عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے جو ہے کینے اور قدورتیں اور جو ہے بغض اور نفرتیں جو ہے اللہ تعالیٰ، اور دل کی جو تنگیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں نجات دے۔ رمضان کے مہینے کو واقعی ہمارے جو ہے وہ تزکیہ کا جو ہے وہ اور تقوی کے حصول کا جو ہے مہینہ بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس امانت کے ذمہ ہم پر جو ہے ڈال رکھا ہے، اللہ اس کو اتنے احسن طریقے سے جو ہے سر انجام جو ہے ہم سے دلوائے کہ جو ہے ہمیں بھی بخشش اور عزت والا مقام جو ہے نصیب ہو، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صبر اور شکر کرنے والا جو ہے بنائے، اور پھر یہ کہ اللہ ہمیں جس مقصد جس روشنی کو اللہ نے ہمیں دکھایا ہے اللہ اس پر ہمیں استقامت دے، اور جو ہے
کوئی بھی دنیا کے حالات ایسے نہ ہوں کہ جو ہمیں ہمارے اللہ کی رضا حاصل کرنے والے اور اس کی بندگی کرنے والا جو مقصد ہے اس سے ہٹائیں، بلکہ ہر آنے والا وقت اور ہر آنے والی چیز وہ اللہ تعالیٰ کے اور قرب میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور رجوع میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ اور باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آفتوں اور ہر قسم کی فتنوں اور آزمائشوں میں وہ استقامت عطا کرے اور اپنا بندہ بنا کر رکھے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔